بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی پلس میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف حضرت پیر وارث شاہ کے راز و نیاز۔ جو ہیر وارث شاہ میں جو پیر وارث شاہ نے شیر خنجر لیالہ والے میں لکھی ہے ہیر وارث شاہ، اس میں جو راز و اسرار معرفت کا خزانہ پیش کیا ہے، ہر انسان اس کو سمجھنے کے سے قاصر ہے۔ ہر ایک چیز الف بے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے حروف ابجد بنتے ہیں، تب جا کر انسان اس کو سمجھتا ہے اور پاتا ہے۔ ویسے اگر آپ کسی صوفیہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک بھی اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے کسی کاریگر، معروف استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح ظاہری علم سیکھنے کے لیے جیسے علماء کرام کی ظاہری علماء کرام مولوی کی یا استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی باطنی علم سیکھنے کے لیے بھی باطنی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، انسان کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، دن میں کچھ اور ہوتا ہے، رات میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ہی معراج کروایا۔ لیلۃ القدر کی رات بھی سیاہ ہے، رات کو ہی کیوں ہے؟ یہ اس کے راز، اسرار و معرفت کا خزانہ ہے۔ ایسے ہی حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر وارث شاہ میں اسرار و معرفت کا ایک خزانہ سمو دیا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصہ کے اختتام پر حقائق و معرف کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جو ہیر وارث شاہ کو پڑھے تو اس کو اس کی سمجھ بھی لگے، کیونکہ سمجھ کے بغیر آپ اس کو پا نہیں سکتے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ تصوف کے بڑے شدائی ہیں، اور تصوف کے اسرار و رموز پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں سالک کے لیے خود کو خاک میں ملانا، اپنے اندر موجود غرور تکبر کو ختم کرنا، حرص و بخل کو ختم کرنا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، اور ہمیشہ دنیاوی علائشوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا لازم قرار دیتے ہیں۔ حضرت سید وارث شاہ نے راہ عشق میں درپیش مسائل کو بھی نشاندہی کی ہے، اور راہ عشق میں پیش آنے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی عشق حقیقی میں عاشق کے لیے اولین شرط رازداری کی ہے، اور عاشق کے لیے توحید پرست اور راست گو ہونا ضروری ہے۔ عشق میں جس نے راز خداوندی کو ظاہر کیا، گویا اس نے مصیبت کو خود ہی دعوت دی۔ میں بات کر رہا تھا حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف ہیر وارث شاہ میں پیش کیا ہے، اس کے جو سمجھنے والے ہیں اکثر اوقات سمجھ نہیں پاتے کہ یہ لفظ ہے کیا۔ میں چند عبارتوں سے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ پوری کتاب میں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جن کو انسان اگر سمجھ لے تو پوری کتاب کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ جیسے ہیر وارث شاہ نے فرمایا، پیر وارث شاہ نے فرمایا کہ ہیر ظاہری ایک نام ہے، لیکن باطن اس کا کیا ہے؟ روح۔ ہیر روح کو بولتے ہیں۔ آپ نے ظاہر ہیر کہا ہے اور باطن اس کا روح ہے، جو انسان کی روح ہے۔ جیسے ہیر کا جو
طالب تھا یعنی چاک رانجھا، تیتو رانجھا جس کو بولتے ہیں، یہ ایک بہت زمیندار کا، بہت بڑے چودھری کا بیٹا تھا، بہت بڑا آدمی تھا، جو اب ہیر کے عشق میں جنگ میں آ گیا اور اس نے آ کر سیالوں کی ہیر سے عشق کیا، یعنی کہ روح، یعنی کہ چاک رانجھا، تیتو رانجھا جس کو بولتے ہیں وہ ہے جسم، ہیر ہے روح اور چاک ہے جسم، یعنی کہ رانجھا ہے جسم۔ جو 5 پیر بولتے ہیں جس کو، کتاب میں آتا ہے کئی جگہ کا 5 پیر، جو 5 پیر ہیں وہ انسان کے 5 حواس ہیں، انسان کے 5 حواس ہیں جو باطنی ہیں۔ قید و لنگا، جو قید و لنگڑا جس کو بولتے ہیں وہ شیطان لائن ہے، قید و لنگڑا شیطان لائن کو بولتے ہیں، یعنی کہ شیطان کو بولتے ہیں۔ اب جس کو قاضی کہتے ہیں، قاضی حق کو بولتے ہیں، قاضی حق کی جگہ پر جیسے جج ہوتا ہے، اصل جج جیسے حضرت مولا علیہ السلام سے۔ ایالی جس کو بولا گیا ہے، ایالی وہ نکیرین، منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں۔ جبیل جس کو بولتے ہیں کتاب میں وہ انسان کے اعمال، انسان کے اعمال اچھے یا برے۔ جس کو کوٹھا بولتے ہیں، کوٹھا ہے قبر۔ جو ونجلی جس کو بولا گیا ہے کہ ونجلی کیا ہے، جو بولنے والی جیسے بنسری ہے، ونجلی ہے وہ ہے نفس امارہ۔ جو کردار ہے سیدے کھیڑے کا وہ ہے ملک الموت، یعنی کہ جان نکالنے والا فرشتہ عزرائیل۔ جس کو جوگ بولا گیا ہے، جوگ کیا ہے، جوگ ہے عورت، عورت جوگ عورت ہے۔ سیتی جس کو نام دیا گیا ہے وہ موت ہے۔ جیسے بھابھی یا بھابیاں، جہاں بھی لفظ آئے گا وہ شہوت ہے، جو انسان کی شہوت بھٹکتی ہے، انسان کو برے مال پر اکساتی ہے، یہ کر لے یہ کر لے، یہ برے مان کر، وہ ہے شہوت۔ عدلی راجہ جس کو بولا گیا ہے انسان کے نیک اعمال ہے، جو انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ ہے عدلی راجہ۔ ربیل باندھی جس کو بولا گیا وہ ہے بھوک، بھوک۔ جیسے جیسے کتاب میں آپ نے بولا ہے مسجد یا مسجد، وہ ہے ماں کا پیٹ، جیسے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ جس کو جھنگ بولا گیا ہے، جھنگ دنیا ہے۔ جس کو بولا گیا ترنجن وہ انسان کے برے مال ہیں۔ پھر جس کو جھنگ کئی جگہ پر بولا گیا ہے وہ بھی دنیا ہے۔ جیسے سیالوں کی بھینسیں، سیالوں کی بھینسیں اس کو بولا گیا ہے یہ کتاب میں، یہ ہے باطن اس کا ہے دنیا میں انسان کے اچھے برے اعمال، انسان کے اچھے برے اعمال۔ فلسفہ کا میدان بڑا وسیع اور سخت دشوار گزار ہے، اور سوائے محققین کے اس وادی پر خار میں قدم رکھنا اکثر و بیشتر گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اگرچہ عشقیہ ہے اور اس میں فلسفہ پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال دانش مندی سے مختلف موقع پر موقع کی مناسبت سے اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی ہستی کا ثبوت بھی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کائنات دنیا آنی جانی ہے اور ہر شے میں اللہ عز و جل کا جلوہ نمایا ہے، اور وہ ہر شے میں اس طرح سمایا ہے جس طرح تسبیح کے دانوں میں دھاگا اور جسم میں جان سمائی ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت پیر وارث شاہ نے بہت جگہ پر فلسفہ کیا ہے، اور آپ کی کتاب جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ حضرت پیر وارث شاہ کے مقابلے میں بہت سارے صوفیہ نے آپ کا مقابلہ کیا، کتابیں لکھنے کی کوشش کی، لیکن پیر وارث شاہ نے جو کتاب لکھی اس جیسی کسی نے بھی کتاب نہیں لکھی۔ حضرت پیر وارث شاہ نے بہت بڑی فلسفہ ظاہری اور باطنی پیش کیا ہے، اور آج تک شیر خان جنڈیالہ میں حضرت پیر وارث شاہ کا دربار ہے پاکستان میں، اس پر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پیر وارث شاہ کا کتاب کا گائکی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ ہر سال
الحمدللہ یہ آپ اس کو اگر سمجھیں گے تو پیر وارث شاہ کی کتاب سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اجازت چاہتا ہوں بابا فقیر بابا سائیں محمد عاشق حسین قادری، چشتی شمسی لاہوری لاہور، پاکستان، داتا کی نگری، زندہ باد۔